بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی نے فرمایا زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ شیمپو کے زیادہ استعمال سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن جلا کر مالش کرو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ مفید سمجھا جاتا ہے۔ گھر ہمیشہ وہی چمکتے ہیں جو والدین کے سفید بالوں سے روشن ہوتے ہیں۔ جلد کی خشکی دور کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل بے حد فائدہ مند ہے۔ جتنا آپ پانی پیئیں گے اتنی ہی بیماریوں سے دور رہیں گے۔ ناظرین، اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، ہڈیوں میں طاقت بڑھتی ہے اور اس سے قد بھی لمبا ہوتا ہے۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو اپنا وزن بڑھانا ہے وہ لوگ روزانہ 4 کیلے ضرور کھائیں۔ کمزور ہاضمے والے لوگ کیلا نہ کھائیں۔ اجوے کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون پاگل پن کا علاج ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو ان لوگوں کو چاہیے آلو والے پانی میں اسپغول کا چھلکا ملا کر صبح پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پیاز کے استعمال سے قبض کی پرابلم دور ہو جاتی ہے۔ کوے انسانی شکل کی پہچان رکھتے ہیں، ساری زندگی یاد رکھتے ہیں۔ سبز چائے پینے سے مختلف اقسام کی الرجی سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ سبز چائے پینے سے کینسر کے خطرات کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد سورہ قریش پڑھنے سے پیٹ کم ہو جائے گا۔ سورہ قریش پڑھنے والا انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا۔ ناظرین، جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہو وہ بدن کی کمزوری کے لیے ناشتہ ایسے کریں: 3 دانے انجیر کھائیں، 5 دانے بادام اور 1 اخروٹ کا مغز دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس پی لیں۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا، کمزوری دور ہو جائے گی۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا مساج کرنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے مچھلی بازار سے ملتی ہے وہ زیادہ تر فارم سے آتی ہے اور ان کی ایک خوراک گوبر بھی ہوتی ہے۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ بکری کا بچہ گھر میں پال لیں، گھر سے بلائیں ٹل جائیں گی۔ ہونٹوں پر روکھا پن محسوس ہو، پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ اونٹ کا گوشت کھا لیا کریں، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ اونٹ کا گوشت جسمانی طاقت کے لیے فائدہ مند ہے۔ ناظرین، بند گوبھی کا استعمال موٹاپا کم کرتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ جو عورت پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ میٹھے پانی میں ملٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی کھانسی فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہو جائیں، 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ باریک دانے کلونجی کھانے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پیٹ میں درد ہونے لگے یا کھانا ہضم نہ ہو، کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھا لیں، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا اور پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا۔ ایسے کھانے جو 2 بار گرم کرنے پر زہر بن جاتے ہیں، آلو پکانے کے بعد اگر اس کو کمرے کے درجہ حرارت پر چھوڑ دیا جائے یا فریج میں رکھا جائے، دونوں صورتوں کے اندر اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ 2 بار گرم کرنے کی صورت میں زہر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ چاول بھی 2 بار گرم کرنے پر اس میں بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں اور کسی طرح بھی ختم نہیں ہوتے، جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت زہریلے ثابت ہو سکتے ہیں۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کے لیے انار کا جوس فائدہ مند ہے۔ ناظرین، بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات بچے دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں، اس لیے بچوں کا فیڈر جلدی چھڑانا چاہیے۔ جو واقعی مرد ہوتے ہیں وہ اپنے حالات سے لڑتے ہیں اور جو کمزور مرد ہوتے ہیں وہ گھر کی عورتوں سے لڑتے ہیں۔ جس خاندان میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت کی حکمرانی ہو، اس جگہ پر رشتہ کبھی مت
کرنا۔ وہ لوگ جو گرنے کے بعد بھی پھر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں بلکہ اپنی سوچ بدل لی ہے۔ ناظرین، اگر انسان دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھے، اس کی اپنی چیزوں کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ قوم کے بدقسمت ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، اس قوم کو لاپرواہ ٹیچر مل جائے۔ جب شوہر پیار بھری الفاظ میں اپنی بیوی کو بلاتا ہے، یہ الفاظ تھکی عورت میں بھی جان ڈال دیتے ہیں۔ کپڑوں کو بے رنگ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو ان کو الٹا کر کے دھوئیں اور سکھائیں۔ عورتیں صحت مند رہنا چاہتی ہیں، ہاتھ سے کپڑے دھونے کی عادت اپنائیں۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ پلائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ جو بچے بچپن میں شرارتی ہوتے ہیں، ایسے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ شام کو زیادہ آئل والی چیزیں کھانے سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہوں، وہ مچھلی کا استعمال کریں۔ ناظرین، اگر ہر وقت ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ ٹانگوں میں درد کی سب سے بڑی وجہ پانی کی کمی کا ہونا ہے۔ دہی کھانے سے پیٹ کی چربی دور ہو جاتی ہے۔ جو انسان ہر مہینے میں صرف 3 دفعہ صبح کے ٹائم شہد چاٹ لے، وہ کسی بھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے رات کے وقت سوتے وقت 1 سیب کھائیں، مگر سیب کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ 7 روز تک ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے ہلاک ہو جائیں گے۔ ناظرین، مٹی کے برتن میں پانی پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرے پر جھریاں والی خواتین چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگائیں، 3 دن میں جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کالے کپڑے پہننے سے دماغی کمزوری ہوتی ہے۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ نہانے سے قبل کالا نمک چاٹ لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ناظرین، شوگر سے بچنے کے لیے کسوری میتھی روزانہ استعمال کریں، بد ہضمی کے لیے مفید ہے۔ لیموں پانی جسم کی گرمی کو دور کرنے میں مفید ہے۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے گریز کریں، ورنہ معدہ کمزور ہو جائے گا۔ شلجم کے سوپ پیو، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ زیادہ چاول کھانے سے دماغ کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ آنکھ کا دکھنا اندھا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں کے غیر ضروری بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہلدی بہت مفید چیز ہے۔ اگر دانت ٹیڑھا ہو گیا ہو تو دانتوں پر روزانہ مسواک کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ ناظرین، پودینے کو درد والی جگہ پر مسلنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ دن کے وقت اگر 1 پیاز کھا لیا جائے، اس سے خون پتلا رہتا ہے اور خون کی روانی بہترین ہوتی ہے۔ کچا پیاز کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے ثابت اسپغول 1 چمچ صبح نہار منہ، 1 چمچ عصر کے وقت دودھ یا پانی کے ساتھ پی لیں۔ اگر آپ اپنے معدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تھوڑا سا ساگودانہ کھا لیں۔ دانت میں درد ہے، الائچی والی چائے پیا کریں، دانت کا درد فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ جو دائیں کروٹ لے کر سوتا ہے، کمر کا درد نہیں ہوتا۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ اگر رات کو نیند نہ آئے تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لو، نیند پرسکون آئے گی۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے، پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ امرود کے بیج کھانے سے چہرہ صاف شفاف ہوتا ہے۔ امرود زیادہ کھانے سے چہرے پر چمک آتی ہے۔ نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ لونگ کا دانہ منہ پر رکھ لینے سے مسوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھانا کھا کر سو جانے سے طاقت میں کمی آتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ پیٹ کی چربی بڑھ جائے تو چقندر کو کھا لیا کرو۔ چہرے پر پیاز کا عرق لگانے سے چہرے کے داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بالوں کو سیدھا کرنا ہے، بالوں کو ایلو ویرا سے دھو لو۔ شام کو چاول مت کھاؤ ورنہ چربی بڑھ جائے گی۔ ناظرین، چہرے پر پیاز کا عرق لگانے سے چہرے کے داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔
بالوں کو سیدھا کرنا ہے تو بالوں کو ایلو ویرا سے دھو لو۔ شام کو چاول مت کھائیں ورنہ چربی بڑھ جائے گی۔ چاولوں کے دانے توے پر گرم کریں۔ اگر کچھ دیر میں دانے پگھلنا شروع ہو جائیں تو اچھے چاول نہیں ہیں۔ سوتے وقت اگر خراٹے لینے کی عادت ہے، سونے سے پہلے نمکین پانی سے غرارے کر لو۔ کچے مونگرے چبھا لینے سے خواتین میں بانجھ پن کی بیماری نہیں آتی۔ قریب بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے سے انسان جلدی بہرا ہو جاتا ہے۔ اگر ہاضمہ خراب ہو، لیموں کا چھلکا چبھانے سے ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب بھی بھوک لگے فوراً کھانا نہ کھائیں بلکہ کچھ دیر ٹھہر کر کھائیں، اس سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ جس گھر میں ہر جمعرات کو چراغ جلایا جائے اس گھر میں نحوست کبھی نہیں آئے گی۔ روٹی کھانے کے بعد آم کھا لینے سے معدے کی جلن دور ہوتی ہے۔ ناظرین، سانولے رنگ کے لوگ کچا دودھ استعمال کریں، اس سے ان کی رنگت نکھر جائے گی۔ کچا دودھ منہ پر رات کو سونے سے پہلے لگا لیا کریں، اس سے آپ کی رنگت گوری ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ دہی کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سر میں شدید درد ہو، پالک نہ کھائیں، آپ کے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ روزانہ صبح کو اٹھ کر گھاس پر چلنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ پیشاب رک کر آئے، دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھاؤ۔ ناظرین، جو عورتیں حمل کے دوران زیادہ انار کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔